1994 میں 1994 میں افریقہ کا ایک ملک روانڈا، اس ملک کے اندر 7 اپریل کو ایک خانہ جنگی شروع ہوئی۔ اس قوم کے اندر، اس افریقی قوم کے اندر جو عیسائی ملک ہے، اس ملک کے اندر 2 بڑے بڑے قبیلے رہتے ہیں، تتسی اور ہوتو۔ ہوتو میجورٹی ہے، تتسی اقلیت ہے۔ ان دونوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی، لیکن تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ اس خانہ جنگی کی تیاری 4 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ یعنی ہوتو جو قوم تھی اور ہوتو قوم کے جو لوگ سرکاری اداروں میں ملازم تھے، انہوں نے ہوتو قوم کو پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایک دن ہم نے تتسیوں پر حملہ کرنا ہے۔ ان کے لیے بڑے بڑے خنجر، ہتھیار، یہ سب ملک کے اندر آنے شروع ہو گئے تھے۔ اور 7 اپریل کو جب یہ خانہ جنگی شروع ہوئی تو 100 دن کے اندر، یعنی 15 جولائی 1994 میں جس دن یہ خانہ جنگی ختم ہوئی، تو 8 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ قتل ہوئے۔ 8 لاکھ لوگوں سے لے کر 10 لاکھ لوگ اس 100 دن کے اندر اس روانڈا ملک کے اندر قتل ہوئے، جن میں قتل ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق تتسی قبیلے سے تھا، اور ہوتو ان تتسی قبیلے والوں کو مستقل مار رہے تھے۔ اور پلان یہ ہوا کہ جو تمہارا پڑوسی ہے اس کو قتل کر دو، اس کی عورتوں کے ساتھ ریپ کرو، اور جہاں کوئی تتسی ملے اس کی گردن اڑا دو۔ اور آج ان کے ملک میں ایسی یادگاریں ہیں جہاں پہ انسانوں کی کھوپڑیاں سجی ہوئی ہیں۔ اور اس ملک نے اپنے بچوں کو اپنے ملک کی تاریخ پڑھانی بند کر دی۔ لیکن جب یہ خانہ جنگی ختم ہوئی تو اس ملک کا جو حکمران آیا، اس نے یہ طے کیا، پالیسی بنائی کہ کس طریقے سے اپنے ملک کو دوبارہ اٹھانا ہے۔ آج وہ ملک اس حال سے بہت بہتر ہے۔ ان کے اپنی قوم اور ملک کو بحال کرنے والے اقدامات میں سے ایک قدم یہ تھا کہ اپنے ملک کے اندر جو مائیں ہیں، یعنی ماں بچوں کی جو مائیں ہیں، اور جو لڑکیاں ہیں جو آگے جا کے ماں بنیں گی، ان کی تربیت کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کیسی ماں ہے کہ جس کو پتا ہے کہ آج میرا بیٹا اپنے گھر سے نکلے گا اور اس نے تتسیوں کو قتل کرنا ہے، اور تتسی عورتوں کی، لڑکیوں اور عورتوں کی عزتیں لوٹنی ہے، اس میں اس کا شوہر بھی شامل ہوگا، اس کا بیٹا بھی شامل ہوگا، اس کا بھائی بھی شامل ہوگا، اور صبح وہ ان کو ناشتہ کرا کے گھر سے نکالتی اور رات میں واپس آتے وہ قتل کر کے، کیونکہ یہ پوری قوم اس کے اندر ملوث تھی ہوتو کی۔ اور شام کو جب وہ لوگوں کو قتل کر کے واپس آتے ہو، اس عورت کے بھائی، بیٹے، ماں اور باپ پھر ان کے لیے وہ کھانا تیار کر کے رکھتی ہو۔ یہ کیسی عورت ہوگی جس کو یہ غم نہیں ہوگا کہ کسی اور کی گود اجڑ رہی ہوگی، جس کو یہ دکھ نہیں ہوگا کہ کسی اور کے شوہر کا قتل ہو رہا ہوگا، کسی کا بھائی مر رہا ہوگا، کسی کا بیٹا مر رہا ہوگا۔ تو انہوں نے طے یہ کیا کہ اپنی قوم کی بحالی کے اقدامات میں سے ایک بڑا قدم یہ ہے کہ خاص طور پر اپنے ملک کی عورتوں کی تربیت کی جائے، کیونکہ اب ان عورتوں نے جن بچوں کو پروان چڑھانا ہے، آگے ان بچوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ اگر ان ماؤں کی تربیت ایسی ہو کہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں اور سمجھائیں کہ کسی انسان کا قتل کتنا برا عمل ہے، تو وہ بچہ کبھی قتل نہیں کرے گا۔ اگر وہ اپنے بچے کو اپنی ممتا کا تانا دے کے بولے کہ اگر تو نے بیٹا یہ کام کیا تو آج سے میرا بیٹا نہیں، تو وہ بچہ یہ کام نہیں کرے گا۔ لیکن وہ مائیں اس خانہ جنگی کے دنوں میں اپنے بچوں کو خود کھلا کے گھر سے بیچتی تھی کہ جاؤ تتسیوں کو قتل کرو۔
یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ اگر آپ پوری ایمانداری سے یہ غور کریں کہ آج اس ملک پاکستان کا کیا حال ہے. آج ہماری قوم اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر طریقے سے مستقل تنزلی کا شکار ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس ملک کے اندر 24 گھنٹے گزار کے کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے نکل کر 1 گھنٹے تک واک کر لیجئے یا ڈرائیو کر لیجئے، آپ کو روڈوں کے اوپر کچرا پڑا نظر آ جائے گا. ایک بڑی نئی سی ٹویوٹا کرولا گاڑی گزر رہی ہوگی، ہونڈا سیوک گاڑی گزر رہی ہوگی، اس کا شیشہ کھولے گا اور ایک بچہ اس میں سے ہاتھ نکال کر پانی کی خالی بوتل باہر پھینک دے گا. ہے کہ نہیں ایسا؟ کون سکھاتا ہے اس کو؟ یہ اس کے باپ اور اس کے ماں سکھاتے ہیں وہی کام کرتے ہوئے. آپ ابھی مسجد میں آئیں اور فوراً نکلیے گا ابھی مسجد سے. جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ہم مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. الحمدللہ ہمارا دین، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دین اسلام آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بہترین دین ہے. اس کی تعلیمات اپنی مثال آپ ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں. ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے اخلاق ہے. آپ باہر نکل کے دیکھیے گا ہم مسلمان بھائیوں نے اپنے چپل کیسے اتارے ہوں گے. کون سکھاتا ہے ہم کو یہ؟ آپ ٹریفک کے سگنلز پہ چلے جائیں، اگر پولیس والا کھڑا نہ ہو یا اس جگہ کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو آپ کو پکڑوا دیں گے، تو کتنے لوگ ہمارے وہ سگنل توڑیں گے اور رانگ ٹرن پہ جائیں گے. آپ کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، اتوار بازار چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، ایک کاؤنٹر ہے جہاں پہ جا کر لوگ کچھ کھانے کی چیز لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز خریداری کرتے ہیں. وہاں پہ لوگ کس طرح جمگھٹا لگا کر اپنی پیمنٹ کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ لائن بنا کر پیمنٹ کریں یا لائن بنا کر اپنا کام کریں. آپ دنیا کے اور ممالک میں جائیے، یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ کا اتفاق ہوا ہوگا، آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات تو اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ کسی ایسے ملک میں جائیں اور جا کے کوئی چیز اگر کسی سٹور میں لینی ہو، کھانی ہو، ہم تو ایسے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ دے دیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو لوگوں کی لائن یوں چل رہی ہوتی ہے اور ہم برابر میں الگ سے کھڑے ہوئے اپنی لائن بنا دیتے ہیں. ایک عالم دین شیخ حسین جی بتا رہے تھے کہ جاپان میں گیا ایک لیکچر کے لیے، وہاں لوگوں نے بولا، ویسے ہی مجھے بتایا کہ اگر کسی ٹیچر کے جوتے سیدھی طریقے سے نہ رکھے ہوئے ہوں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے اپنے جوتے طریقے سے نہیں اتارے اور طریقے سے نہیں رکھے، لوگ اس کی کلاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. جس کو جوتے رکھنے نہ آتے وہ ہمیں کیا تعلیم دے گا؟ آپ ہماری اخلاقی کیفیت کا حال لے لیں. اس وقت ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں. اگر میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جی فلاں پارٹی اچھی ہے اور آپ کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ فلاں پارٹی اچھی ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے میرا پرسپیکٹو ہے، میں سمجھتا ہوں میرے پاس اپنے ریزنز ہیں کسی چیز کو اچھا ہے برا سمجھنے کے لیے جو کہ مباح ہے دین کے اندر. لیکن ہم اس کیفیت کے اندر اپنے اخلاق کا معاملہ دیکھیں، اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے اپنے بحث مباحثے دیکھیں، ایک دم گرم ہو جاتے ہیں ان چیزوں پہ بات کرتے ہوئے، لڑنے مڑنے پہ اتر آتے ہیں. یہ کون سکھا رہا ہے ہم کو؟
یہ ہمارے گھر کے اندر سے ہم سیکھ رہے ہیں. کوئی باہر سے آ کے ہم کو نہیں کہتا کہ تم روڈ پہ کچرا پھینکو، کوئی باہر سے آ کے ہم سے نہیں کہتا کہ جوتے غلط اتارو، کوئی باہر سے آ کے ہم کو یہ نہیں کہتا کہ ذرا سی بات ہو تو دوسرے کو گالی دے دو. یہ ہم اپنے ہی ماحول سے، میں بھی اسی کے اندر شامل ہوں، اپنے ہی گھروں سے، اپنے ہی ماں باپ کی تربیت سے سیکھ رہے ہیں. اگر ہم اپنی قوم کو اس مستقل تباہی و بربادی کے گھڑے سے نکالنا چاہتے، اس کے اندر ہم مستقل گر رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، دنیا کی قومیں کن مسائل پہ سوچ رہی ہیں، اور آج تک ہم بنیادی مسائل کے اوپر لڑ رہے ہیں، کیونکہ سب کو اپنی فکر ہے. سب کا ہماری تربیت اور آداب کا حال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے کہیں ملنے جائیں تو ہمارے چپل دیکھ کے کوئی ہم سے بات نہ سنے، اگر کوئی اس قسم کی اقدار کا مالک ہو. آج ہمیں اپنے گھروں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا ماں باپ کو، یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا ان لوگوں کو جو ماں باپ بننے والے ہیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہماری نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے. بالکل خراب ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد رول ماڈلز نہیں ہے، اس کو تربیت نہیں مل رہی اچھی، اس کو ماحول نہیں مل رہا اچھا. تو اگر ہم اپنے ان حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جیسے اس قوم نے کیا تھا، روانڈا کی قوم نے، وہاں کے حکمرانوں نے، کہ ماؤں کے اوپر اور لڑکیوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی اپنی ماؤں کے اوپر، اپنی لڑکیوں کے اوپر، اپنے باپوں کے اوپر اور اپنے لڑکوں کے اوپر کام کرنا شروع کرنا ہوگا. اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں کرنی ہے، اس کے دل میں، چونکہ الحمدللہ مسلمان ہے، ہمیں اللہ کی محبت بٹھانی ہے. ہم نے اس کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے. بیٹا نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ بابا نماز پڑھنے جاتے ہیں یا ماما نماز پڑھتی ہیں. بیٹا نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کو دیکھو اس نے ہم کو کیا کیا دیا. تو یہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت بٹھانی ہوگی، ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہوگا، تو وہ ایک اچھے مسلمان بنیں گے، چاہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہو یا ہمارے پیچھے ہو. نمبر 2، ہمیں اپنے بچوں کی اخلاقیات پہ کام کرنا ہوگا. ہمیں ان کو ان کی زبان کا استعمال سکھانا ہوگا. ابھی میں نے آپ کے سامنے الیکشنز کی بات کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا، اس ملک کا ہاٹسٹ ٹاپک ہے یہ. کوئی سیاستدان جس کو آپ پسند کرتے ہو ناپسند کرتے ہو، آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، آپ کے لیے اللہ کے آگے نہیں کھڑا ہوگا، اللہ اس کو چھوڑ دے مجھے ڈال دے اندر، اس نے مجھے سپورٹ کی تھی. کوئی ایسا نہیں ہوگا، اور یہ ہوتا ہی نہیں اللہ کے قانون میں. اس کے لیے اپنی زبان خراب کر کے اپنی عاقبت کو برباد کرنا، اپنی دنیا کو برباد کرنا، اپنے رشتوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کے اوپر الزام لگانا، تہمتیں لگانا، جھوٹ بولنا جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہماری پکڑ ہے اس کے اوپر، ہماری پکڑ ہے اس کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ کے اوپر عبداللہ بن ابی نے زنا کی تہمت لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ اتنی گراں گزری، مدینہ کے اندر اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک میں مبتلا ہو گئے اپنی بیوی صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. اور پھر اللہ کے نبی ایک دن ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے کون نجات دے گا جس نے میرے گھر والوں کے اوپر یہ الزام لگایا، ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا. لیکن عبداللہ بن ابی کا نام نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک مسلمان کی عزت کعبہ سے بڑھ کر ہے، کعبہ سے بڑھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور کعبہ سے کہہ رہے تھے اے کعبہ کتنا خوبصورت ہو تم، اور کیا بات ہے تمہاری، کتنے طیب ہو تم، کتنے پاک ہو تم، اور کیا پاکیزگی ہے تمہاری.
لیکن ایک مسلمان کی عزت تم سے بڑھ کر ہے. آپ جس کو سپورٹ کرنا چاہیں کر لیں. ماں باپ کو تربیت یہ کرنی ہے اپنی زبان کا استعمال سیکھو بیٹا، اس زبان کی پکڑ ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں کا اکرام کیسے کرنا ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے اخلاق کی تربیت کرنی ہے، گھروں میں کیسے داخل ہوتے ہیں، چپل کیسے اتارتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بنیادی باتیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ سے تعلق، میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں کسی چیز کا. لیکن اس کے بعد یہ بنیادی باتیں، ہماری بنیادیں ہل رہی ہیں اس وقت. بنیادیں ہمیں نہیں پتا ہم کون ہیں، ہمیں نہیں پتا. مطلب اگر کوئی ایک حقیقت میں آ کے کوئی ہمیں کہے کہ جی آپ اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، جی ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، وہ کہے جی اب بتائیے ذرا آپ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عادت ہے، بتائیے ذرا، سوائے دعووں کے جو آپ کرتے ہیں. اللہ کے نبی دعوے نہیں عمل کرتے تھے. اخلاق تھا ان کا، اخلاق جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کے تربیت یافتہ صحابہ کا اخلاق، ان کے تربیت یافتہ تابعین کا اخلاق، جس نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا دیا. ابھی میں چائنا ہو کر آیا، میں ژیان کی مسجد میں گیا جو چائنا کی سب سے بڑی مسجد ہے. مختلف شہروں میں گیا، وہاں کی مساجد میں گیا، وہاں کے ائمہ سے ملا. ان کی زبان ہم نہیں جانتے، ان کی نسل ہماری نہیں ہے، ان کا رنگ مختلف ہے، ان کا سب کچھ مختلف ہے. لیکن واللہ جس مسلمان سے ملتے تھے وہ گلے لگاتا تھا، اس کے چہرے میں مسکراہٹ ہوتی تھی کہ میری تم سے محبت ہے اللہ اس کے رسول کی وجہ سے. اس چائنا میں کہاں کیسے اسلام پہنچا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کروڑوں مسلمان ہیں اس ملک کے اندر. مسلمانوں کا اخلاق، مسلمانوں کے آداب، یہ سکھانے ہمیں اپنے گھروں کے اندر. ان بنیادوں پہ ہم کو کام کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا اپنی ذات سے بڑھ کے سوچو. تمہیں اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا خالی، بلکہ تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم خدائی فوجدار ہو. تمہارا کام ہے امت کی خدمت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے اس لیے نکالا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں اللہ نے اس لیے نکالا کہ تم بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہو. اور بھلائی صرف عبادات کو نہیں کہتے، بھلائی اچھے اخلاق کو بھی کہتے ہیں. بھلائی اپنے محلے کے اندر کوئی اچھا کام کرانے کو بھی کہتے ہیں. بھلائی کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی ایسے کام کو جو غیر شرعی نہ ہو، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اس میں حصہ ڈالنے کو کہتے ہیں. یہ تو ہماری مسلمان کی بائی برتھ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے وہ. یا ماں باپ کو تربیت دینی ہوگی بیٹا اپنی ذات سے بڑھ کے سوچو، لوگوں کے لیے کچھ سوچو، امت کے لیے کچھ سوچو. پھر ماں باپ کو اپنے بچوں کو تربیت دینی ہوگی کہ بیٹا ہمیشہ یاد رکھو کہ جو کچھ اس دنیا میں کرو گے تمہیں اللہ کے آگے کھڑے ہو کے اس کا جواب دینا ہوگا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو کرو، اپنا احتساب خود کرو. دنیا سے بچ جاؤ گے، دنیا کی سزاؤں سے بچ جاؤ گے، دنیا میں عزت کما لو گے، اس دن کیا کرو گے؟ ہم سب نے واقعہ سنا ہے کہ ماعز رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جنہوں نے زنا کر لیا تھا. اور زنا کی سزا ہم کو پتا ہے، جو شادی شدہ شخص ہو زنا کر لے تو اسلامی قوانین میں اس کی سزا رجم ہے، یعنی زمین میں اس کو گاڑ دیا جائے، پھر پتھر لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. کتنی خطرناک سزا ہے، کتنی ذلت والی سزا ہے. لیکن ماعز رضی اللہ عنہ کا تقوی یہ کہ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ماعز جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، جاؤ. ماعز تھوڑا سا چل کے آگے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ طاہرنی، پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں جاؤ جاؤ ماعز جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، جاؤ. رات کے اندھیرے میں گناہ کیا، رات کے اندھیرے میں توبہ کر لو، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دینے والے، سچی توبہ کرو. ماعز پھر آ جاتے ہیں.
4 دفعہ آتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, مائز آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی, اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے, منہ پھیر لیتے ہیں. پھر گھوم کے آتے ہیں, طاہرنی, پھر منہ پھیر لیتے ہیں اللہ کے نبی, پھر ادھر سے آتے ہیں طاہرنی, پھر منہ پھیر لیتے ہیں اللہ کے نبی, پھر ادھر سے آ کے کہتے ہیں. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی کہ میں اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں کاٹ لوں تاکہ آخرت میری بچ جائے. یہ تربیت دینی ہے مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو. ان کو دین کا علم سیکھنا ہے, ان کو دین کا علم سکھانا ہے. کیونکہ یاد رکھیے, آپ نے جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہوگی تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ کے اندر, تو اس وقت مکہ کا کیا حال تھا. مکہ میں شراب عام تھی, مکہ میں جوا عام تھا, مکہ میں سود عام تھا, مکہ میں عورتیں, زنا کرنے والی عورتیں, صحیح بخاری کی روایات ہیں, اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگا کے لوگوں کو بتاتی تھی ہم بدکار ہیں, یہاں پہ آ جاؤ. اور اللہ کے سب سے بڑے گھر بیت اللہ کے ارد گرد 360 کے قریب بت تھے. ان سارے حالات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت کون سی اتاری؟ سب جانتے ہم, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو تخلیق کیا. سب سے پہلی چیز علم ان 5 آیات کے اندر پڑھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے. قلم کا لفظ بھی آ گیا کیونکہ یہ علم وہ چیز ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتی ہے. علم وہ چیز ہے جو انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتی ہے. علم وہ چیز ہے جو انسان کو بدعت اور سنت کا فرق سمجھاتی ہے. اور علم وہ چیز ہے جو انسان کو شرک کی دلدل سے, ذلت سے نکال کر مواحد اور توحید کی طرف لے کر آتی ہے. یہ کام ہم کو کرنے ہوں گے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, واللہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں تو جب ملک سے باہر جاتا ہوں, ایسے ملک میں یقین کیجئے کئی دنوں تک مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے, میں کئی دن تک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہوں. یا اللہ کیا کریں, یا اللہ ان لوگوں کی سوچ دیکھیں, ان لوگوں کا زندگی کے معیار دیکھیں, یہ ہم سے بدتر ہیں. ان کے پاس تو کوئی نبی نہیں ہے, ان کے پاس قرآن نہیں ہے, ان کے پاس احادیث مبارکہ نہیں ہے, ان کے پاس زندگی کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے. آخر ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ آخر ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آخر ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بنیادیں ہل رہی ہیں اس وقت, ہماری بنیادیں ہل رہی ہیں اس وقت, اور یہ بنیادیں ہمارے گھروں سے صحیح ہوں گی. ہمیں اپنے گھروں کے اندر ہی معاملہ شروع کرنا ہوگا. ہماری ماؤں کو اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہوگی, ہمارے باپوں کو اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہوگی. یہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے کی, اب آپ کے ذہن میں یقیناً ایک سوال اٹھ رہا ہوگا. وہ سوال یہ ہے کہ اپنے بچے, ہمارے بچے بات ہی نہیں سننے کو تیار, ہمارے بچے بات ماننے کو نہیں تیار, کیسے سمجھائیں ان کو؟ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کو کوئی بات سکھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی بات سن کر عمل نہیں کرے گا, وہ آپ کو دیکھ کر عمل کرے گا. وہ آپ کی بات سن کر عمل نہیں کرے گا. بہت سنتے ہیں ہم, سن کے سن ہو گئے. وہ آپ کو دیکھ کر عمل کرے گا. اور اس کے لیے یاد رکھیے, ہمیں جن کے بچے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا. ہمیں اپنے جوتوں کے ڈبوں میں رکھنے ہوں گے. ہمیں اپنے جوتے ملا کر سیدھے کر کے رکھنے ہوں گے. ہمیں اپنی گاڑی سے کچرا باہر نہیں پھینکنا ہوگا. جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اسے اپنے شہر اور ملک کو بھی صاف رکھنا ہوگا. ہمیں سگنل نہیں توڑنا ہوگا, چاہے کوئی ہو کہ نہ ہو. ہمیں اپنے بچوں کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہمارے بچے خود سیکھ لیں گے. ہمیں رونگ وے نہیں کر جانا ہوگا. ہمیں ہمیشہ لائن میں لگ کے اپنا کام کرنا ہوگا. ہمیں اپنا کھانا اپنی پلیٹ میں نہیں ضائع کرنا ہوگا. اس ملک کے اندر چاول کے چند لقموں کے لیے
لوگ اپنے بچوں سمیت ٹرینوں کے آگے آ کے خودکشی کر لیتے ہیں. اس ملک کے لوگ اپنی شادیوں میں منوں کے حساب سے کھانا ضائع کرتے ہیں. اس قوم کا کیا حال ہوگا سوچیں آپ. مجھے رول ماڈل بننا ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اپنے آپ کو بچانے کا مطلب کیا ہے؟ خود اس پہ عمل کرو، پھر کہتے ہوئے بھی اچھے لگو گے. پھر بچے تمہیں سے سنیں گے نہیں، تمہیں دیکھیں گے کہ بابا فجر کی نماز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. جس طرح جمعے کی نماز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح فجر کی نماز کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں. میرا باپ جیسے گھر کے باہر اچھا ہے، گھر کے اندر بھی اچھا ہے. میرا باپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے. آج اللہ رحم فرمائے جو فیملی کرائسس ہیں ہمارے، آج ہمارے بچے جس طرح اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا لے کے جائیں گے جب ان کی شادیاں ہوں گی؟ یہ بھی یہی کریں گے. اور یہ ہو رہا ہے. اسی شہر کے اندر ایک بچہ مجھے ملا اور کہتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے کہ باپ سے بدتمیزی کرو. اس کی ماں اس کو کہتی ہے باپ سے بدتمیزی کرو، کیونکہ وہ اپنے چاچا کے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے. اور اسی شہر میں مجھے ایک 50 سال کی خاتون ملی اور کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے اور میرے بچوں کو کھلے عام گالیاں دیتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے. میں شہر کا نہیں ہوں، میں کراچی سے آیا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر جگہ کی کہانی یہی ہے. ہر جگہ کی کہانی یہی ہے. ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو گھروں میں رہنے کا ادب سکھانا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں محبت پھیلانے والا بننا ہوگا اور ان کو سکھانا ہوگا. پھر بہتری آئے گی انشاءاللہ. جب اس دین پہ عمل ہوگا، اس کی برکات آئیں گی، پھر ہم عمل کریں گے. اور یاد رکھیں یہ بچے ہمارے لیے لائبلٹی بھی ہیں. ان کے اعمال کا حساب ہم سے بھی ہوگا، کیا تربیت کی ان کی. اور یہ ہمارے لیے ایسٹس بھی ہیں، صدقہ جاریہ بھی ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے. صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا. نمبر 2، کوئی علم کی بات چھوڑ گیا. وعلم ينتفع به، ينتفع الناس به، کوئی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں. اور نمبر 3، ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرتی ہو. ہم قبر میں ہوں گے، اللہ ہمیں نیک اولادیں دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. قبر میں ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا، ہمارے آرام میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تمہاری نسلیں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں. دنیا کے لوگ تمہارے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تم نے وہ صدقہ جاریہ شروع کیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے، تمہیں اجر ملتا. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ملک کو، اپنی امت کو بہتر کریں، تو ہمیں بنیادی چیزوں پہ کام کرنا. واللہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ کسی کو بولنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ خطبات کے ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے کہ آج ہم اس مقام پہ آگے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ چپل کیسے سیدھے رکھنے، پلیٹوں میں کھانوں کو ضائع نہیں کرنا، روڈوں کے اوپر کچرا نہیں پھینکنا، بیویوں سے محبت سے باتیں کرنی ہے کیونکہ اس کا اثر تمہارے بچوں پہ آئے گا. بیویوں کو اپنے شوہروں کا اکرام کرنا ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو شوہر کو ہوتی. دونوں اس چیز کا خیال کریں.